بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم اجمعین اللہم اغفر لشیوخنا ولمشائخہم ولوالدینا ولوالدیہم وللمسلمین والمسلمات یا رب العالمین اللهم اصلح ولاة امرنا وثبت اقدامنا وتوفنا مسلمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا به ونعوذ بك بعلم لا ينفع ونسألك بعلم لا ننسى. یہ کتاب شیخ سلیمان بن سلیم اللہ الرحیلی حفظہ اللہ کی کتاب ہے، جس کا نام ہم لوگ جانتے ہیں حقوق الزوجین ہے. جو شادی شدہ کے لیے جیسے ضرورت مند ہے، ویسے ہی جس کی شادی ہونے والی ہے، یعنی جس کو شادی کرنے کا دل ہے جس کو شادی کرنے کا دل ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے. شیخ حفظہ اللہ کہتے ہیں من حق الزوجین عند عقد النکاح اعلانہ و اشارہ و اظہارہ، کہ حقوق الزوجین میں سے میاں بیوی کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے جو عقد نکاح کے وقت ہے. کیا ہے؟ جب نکاح یہ ہو جائے، طے پا جائے، جب نکاح فکس ہو جائے، یہ کہیں ہم، تو اس کو اعلان کریں اور اس کو جو ہے لوگوں کو بتلائے، ظاہر کرے. وَأَلَّا يَكُونَ سِرًّا، اور کیا ہے؟ چھپے چھپے نہیں ہو جائے. یا آج کرتے ہیں کورٹ میرج، آج کرتے ہیں کورٹ میرج، ایسا نہیں ہو. ایک تو کیا کرتے ہیں کہ ان کا ولی کو بھی نہیں معلوم رہتا، جس کی وجہ سے حرام کام میں پڑ جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ لا نکاح الا بولی، کہ بغیر ولی کا نکاح نہیں ہوگا. عورت کے لیے بالکل ضروری ہے کہ اس کا ولی ہو. تو نکاح جو ہو اس کا اعلان ہونا چاہیے. کتنا اعلان؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں نے عمل کر کے دکھا دیا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے عمل کر کے دکھا دیا کہ گھر کے آدمی لوگ جانے، کچھ محلہ کے آس پاس کے پڑوس کے لوگ جانے، تاکہ لوگ جو ہے بعد میں اگر دیکھے دونوں کو ساتھ میں تو یہ نہ سوچے کہ یہ لوگ غلط کام کر رہے ہیں. اسی وجہ سے اعلان کرنا، اور کوئی وجہ نہیں ہے. لیکن آج جب غلط کام عام ہو گیا ہے تو کوئی بات ہی نہیں سمجھتا ہے کوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اعلنوا بالنکاح، کہ نکاح کے لیے اعلان کرو، نکاح کے لیے اعلان کرو. بھلے اس حدیث میں تھوڑی کمزوری ہے، لیکن اعلان کرنا ضروری ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے جب ایسا خطرہ ہو کہ عورت کی عزت میں جو ہے خطرہ ہو سکتا ہے، یا مرد کو جو ہے آدمی لوگ غلط سمجھ سکتا ہے، تو یہ واجب ہو جاتا ہے. اور کتنا اعلان کرنا ہے؟ جیسا کہ بتا دیا حضرت جابر رضی اللہ عنہ. کیا ہے؟ خود نکاح کر کے آ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے نکاح کی حدیث کہ نکاح کر لو، نکاح کر لو، دین دیکھو، علیکم بذات الدین، دین دیکھو. اگر ایسا کر سکتے ہو کہ تم اس کی طرف دیکھو اور وہ نہیں جانتی ہے کہ تم دیکھ رہے ہو، اور وہ ایسا دیکھتے ہو کہ نکاح کا ارادہ ہو جائے اور پکا پختہ ارادہ ہو جائے، فلیفعل، تو کرو. ایسا جاتے ہیں، کہتے فخطبت جاریۃ، تو میں نے ایک لڑکی کو خطاب دیا، کر لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اتزوجت یا جابر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں ہے. جابر نکاح کر لیے ہو؟ کہتے ہیں ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر جو حدیث ہے پوچھتے ہیں کہ یہ کماری سے کیے یا جو ہے کیا ہے شادی شدہ سے کیے؟
बिकरनम से ये बा, बिकर से की है यानी कुमारी से की या शादीशुदा से। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं अल्लाह के रसूल सय्यबन, कैसे करते हैं, किससे किए, सय्यब से, शादीशुदा से, शादीशुदा जो थी उससे किए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल करते हैं फहल्ला बिकरन तुलाइबुका व तुलाइबुहा व तुदाहिकुका व तुदाहिकुहा, अरे कुमारी से क्यों नहीं किए, तुम उसको हंसाते वो तुम्हें हंसाती, तुम उसके साथ खेलते वो तुम्हारे साथ खेलती। ऐसा होना चाहिए, यानी जिंदगी कैसी होनी चाहिए, मियाँ बीवी को कैसा होना चाहिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं। तो क्या कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक उज़र था मेरे पास, क्या है, इन्नली अखवातुन सिगार, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे छोटी छोटी बहनें हैं, इस वजह से जो है मैंने उनका ख्याल रखने की वजह से, क्या है, उनका ख्याल रखने की वजह से, ये आज जानना है। आज समझती है कि सिर्फ और सिर्फ औरत क्या समझती है कि सिर्फ और सिर्फ मेरे ऊपर अपने शौहर का हक है, शौहर का ये कर दिए, शौहर की इताअत कर लिए, शौहर का ख्याल रख दिए, बस काफ़ी है। नहीं, ये समझना है क्या है, कहते हैं इन्नली अखवातुन सिगार, कि मेरे जो है छोटी छोटी बहनें हैं। फ़अरदतु अन तनकिहा, तो हम यही इरादा किए कि हम उससे निकाह किए, कई तुअद्दिबुहुन्ना व तुअल्लिमुहुन्ना, क्यों, ताकि उन लोगों को अदब सिखाए, अदब सिखाए। निकाह किस लिए किए, ताकि बहन लोगों का इस्लाह हो, बहन लोग अदब सीखे, बहन लोगों को जो है इल्म सिखाए, तौर तरीक़ा सिखाए। तो औरत के हक़ में ये भी आता है, औरत के हक़ में ये भी आता है। तो ऐसा ऐलान करना है। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु शादी करके आ गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मालूम, कपड़े में एक दाग देख करके समझ गए कि शादी करके, पूछते शादी की, कहते हैं हाँ ऐसे शादी थी। यानी इतना लोगों को बताना ज़रूरी है, इतना लोगों को बताना ज़रूरी है जितना जो है फितना नहीं, यानी जिस माशरे में हो रहा है उसमें फितना हो नहीं, जिस माशरे में बंदा रहता है उसमें फितना ना हो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले हैं कि ये जो हो ऐलान हो, ऐलान करते हुए, ठीक है, इजहार करते हुए। और क्या है, कहते हैं व मिन ज़ालिका इजहारुल फ़रहि वस्सुरूरी बिइक़ामति वलीमा, और उसी में से ये है, यानी इजहार कैसे करें, ऐलान कैसे करना, माइक में ऐलान करना है या पोस्टर छपा देना है, क्या कहना है, कहते हैं हक के, उस हक में से क्या है, इक़ामतुल वलीमा, वलीमा को ये करना, यानी वलीमा का दावत खिलाना। और ऐसा वलीमा कहते हैं ला तुस्क़लु काहिल ज़ौजी वला तुहम्मिलुहु दुयून, ऐसा वलीमा नहीं खिलाए या ऐसा वलीमा खिलाने के लिए ना कहा जाए कि जिससे जो है उसको उसके ऊपर बोझ हो जाए, भारी हो जाए बहुत। वो बेचारा जो है दाल भात मछली खिलाने के लायक है, और ये बोल रहा है कि नहीं भाई बिरयानी खिला, वो भी जो है अच्छा चावल का, और उसके साथ जो है मिठाई भी होना चाहिए, गाजर का हलवा भी होना चाहिए, कॉफ़ी भी होना चाहिए, आइसक्रीम भी होना चाहिए, पराठा भी होना चाहिए, ये वो सब कुछ। तो ऐसा नहीं हो। और क्या है, और ऐसा भी नहीं हो कि वला तुहम्मिलुहु दुयून, ऐसा भी नहीं हो कि बेचारा जो है अपने वलीमा करते करते जो है वो कर्ज में मुब्तला हो गया। बहुत सारे लोग इसी में मुब्तला है। क्या है, इतने को दावत देना है, इतने को खिलाना है, ये डिश करना है, 18-19 तो क्या है डिश करना है। अरे आपकी जितनी हैसियत है उतनी कीजिए। और जब ऐसा करने लग जाते हैं, हद से ज़्यादा करने लग जाते हैं, तो क्या है, दैन में पड़ जाते हैं। हद से ज़्यादा करने गए तो क्या हुआ, दैन में पड़ गए, ये जो है कर्ज में डूब गए। वइन्नमा तकूनु अला वफ़क़ी कुदरतिही, कुदरत के हिसाब से होना चाहिए, इस्तिताअत के हिसाब से होना चाहिए, बिला इसराफ़िन वला मग़ाला, कहते हैं बग़ैर इसराफ़ और यह है ज़्यादा खर्च किए। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा खर्च कर दे, महंगी महंगी चीज़ें ये लाए, ऐसा नहीं। जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुर्रहमान बिन औफ को क्या कहते हैं, औलिम वलौ बिशाह, क्या है, वलीमा करो, कैसे करो, वलौ बिशाह, एक बकरी से वलीमा करना है, बस इतना में काफ़ी है।
ہاں اگر زیادہ لوگ ہیں تو کر دیے، لیکن اپنے قدرت کے حساب سے، استطاعت کے حساب سے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سارے ولیمے کیے، اتنے سارے ولیمہ کیے، لیکن کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہ سوال ہے یہاں، اتنے سارے ولیمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ولیمہ کیے اتنا سارا، کیا دیے اس میں، کیا کھلائے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولم علی شیء من نسائہ ما اولم علی زینب، کہ ہم اپنے پورے زندگی، انس رضی اللہ عنہ کون ہے؟ 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے، 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بہترین ولیمہ جو ہو سکتا ہے، جو دیکھے ہیں ہم، وہ جو ہے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا جو ہے ولیمہ تھا، حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا ولیمہ سب سے بہترین۔ اس میں کیا تھا؟ کہتے ہیں کیا تھا اس میں؟ کہتے ہیں فَإِنَّهُ ذَبَحَ شَاةً، اس میں کیا کیے تھے؟ بس ایک جو ہے بکری یہ ذبح کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھلائے تھے، یہی سب سے بڑا ولیمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا ولیمہ، سب سے زیادہ خرچ والا یہ کہہ لے۔ اس میں کیا رہا ہے؟ بس صرف ایک بکری، ایک کھسی کو ذبح کر کے دے دیے۔ سبحان اللہ، آج ہم لوگ کتنا خرچ کرتے ہیں۔ تو اپنے جو ہے اپنے مقدار میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اپنے قدرت کے حساب سے، استطاعت کے حساب سے، طاقت جتنا طاقت ہے آپ کو، مالی قوت جتنی ہے، جتنا آپ خرچہ اٹھا سکتے ہیں اتنا ہی ولیمہ کرنا سنت ہے۔ ومن هذا الباب اعلان النکاح واظہار الفرح والسرور به بضرب النساء والجوار على الضفوف، کہتے ہیں اسی اعلان میں سے یا اظہار میں سے، خوشی کا اظہار میں سے دف بجانا آتا ہے، یعنی عورت لوگ دف بجائے۔ دف ہم لوگ کے یہاں تو اتنا ملتا ہے، لیکن دف سمجھتے ہیں پرانے لوگ بھی، ٹھیک ہے، ڈھول کی طرح ہوتا ہے، پورا ڈھول نہیں ڈھول کی طرح ہوتا ہے، بس اس کو بجانا ہے۔ اور کیا ہے، اگر کچھ کہہ سکتے ہیں، یعنی ایسا کچھ کیا کہ یا تو شعر پڑھے یا گانا گائے، ایسا گانا جس میں شرک نہیں ہو، میوزک بھی نہ بجائے، بس خالی ڈب بجائے اور بولے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے کہ ربیعہ کے بارے میں آتا ہے، کہتے ہیں عن ربیعہ بنت معوذ، ربیعہ بنت معوذ کہتے ہیں کہ دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، غداتا بنی علی فجلس علی فراشہ، اس دن جس دن میرا نکاح ہوتا ہے، ربیعہ بنت معوذ کا جو ہے نکاح ہو رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے پاس آئے، کہتے ہیں تب میرے پاس آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، جیسے کہ تم بیٹھ کر کے ہو میرے ساتھ، ٹھیک ہے۔ وَجُوَيْرِيَاتٌ يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ، کیا ہے، اور جو بچی لوگ تھی، عورت لوگ جو تھی، وہ لوگ یہ کیا کر رہی تھی، دف کو پیٹ رہی تھی، دف بجا رہی تھی۔ يَنْدُبْنَ مِنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِهِنَّ يَوْمَ بَدْرٍ، اور کیا کہہ رہی تھی، ان لوگوں کی تعریف بیان کر رہی تھی جو بدر کے موقع میں جو شہید ہوئی تھی۔ حتیٰ قالت جاریۃ، یہاں تک کہ ایک لڑکی کہتی ہے وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، تعریف کرتے کرتے گلو کرنے لگ گئی، شرکیہ کلمہ کہنے لگ گئی، کفریہ کلمہ کہنے لگ گئی۔ تو کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ نہیں، یہ نہیں، لا تقولی ہکذا، کیا مطلب ہے، کہتے ہیں وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، ہمارے نزدیک ایک نبی ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ہے، یعلم ما فی غد، کل کیا ہونے والا ہے یہ جانتے ہیں، یعنی شرکیہ کلمہ بول دی، خمس لا یعلمہن الا اللہ، 5 چیزیں کوئی نہیں جانتا ہے، 5 غیب کی چیزیں کوئی نہیں جانتا ہے اللہ کے علاوہ، اور یہ کہہ دی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کل کیا ہونے والا ہے۔ تو شرکیہ کلمہ کہتی ہے نا، تو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تقولی ہکذا وقولی ما کنتی تقولین،
ایسا نہیں کہو جو پہلے کہہ رہی تھی، یعنی جو بدر کے بارے میں بتا رہی تھی، بدر میں یہ شہید ہوئے، یہ بہت عظیم لوگ ہیں، ان کے بارے میں بولو، لیکن ایسا نہیں کہو۔ تو کیا سمجھ میں آیا؟ شرکیہ کفریہ جملہ چھوڑ کر کے باقی سب کہہ سکتے ہیں دف بجاتے ہوئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اقرار کیا، یہ کیا ہو گئی؟ سنت تقریری ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوا لیکن انکار نہیں کیا۔ ہاں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہ کہتی ہیں کہ انہا زفت امراۃ وقد كانت یتیمۃ فی حجرها الى رجل من الانصار۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ ایک لڑکی جو ہے اس کا نکاح ایک انصاری صحابی سے ہوا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بولے، فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بولے، ما کان معکم لہو، ارے تمہارے پاس لہو نہیں ہے کیا؟ تم لوگوں کے پاس لہو نہیں ہے، یعنی وہی بات دف بجانا، یعنی کوئی اور شعر سنائے، کوئی گانا گائے بغیر شرکیات کفریہ والا، یہ صرف اور صرف یعنی شادی کے وقت میں۔ فإن الانصار يعجبهم اللهو، تو کیا کہتے ہیں انصار لوگوں کو جو ہے لہو چیز جو ہوتا ہے وہ اس کو پسند ہوتی ہے، یعنی یہ ہونا، تھوڑا سا موج ہونا، تو دف بجانا، تھوڑا شعر پڑھنا، یہ وغیرہ وغیرہ، تو ان لوگوں کو پسند ہوتا ہے۔ تو کوئی جو ہے اس میں کہنے لگی، کہتے تھے اتیناکم وحیونا نحییکم لولا الذهب الاحمر ما حلت بوادیکم ولولا الحنطة السمراء ما سمونت عذاریکم۔ یہ شعر پڑھنے لگ گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کے بارے میں بولا ہے کہ یہ جائز ہے، یہ کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے یہ کہا، جائز قرار دیا، اور کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ فصل ما بین الحلال والحرام الصوت بالدف، کیا ہے؟ حلال جو ہے اور حرام جو ہے، دونوں کے بیچ جو ہے فرق کرنے والی جو چیز ہے وہ دف کی آواز ہے، دف کی، یعنی حلال چیز میں دف ہوتا ہے، حلال چیز میں یا حلال گانے میں دف ہوتا ہے، یعنی جو جائز ہے، مباح ہے، اس میں دف ہوتا ہے، اور جو حرام ہے اس میں کیا ہے؟ میوزک ہوتے ہیں، اس میں کئی طرح کے جو ہے میوزک انسٹرومنٹس ہوتے ہیں، میوزک کے جو ہے آلات ہوتے ہیں جی۔ تو اس کے لیے بھی جو ہے یعنی شادی کے وقت میں جو حق ہے اعلان کرنے میں کیا آتا ہے کہ آپ جو ہے دف بجائیے اور خوشی کا اظہار کیجیے، لوگوں کو بتائیے، یہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے یعنی حقوق الزوجین جو ہے، یہ مثال کے طور پر سمندر ہے، زندگی کیا ہے؟ سمندر ہے، اور میاں بیوی جو ہے کشتی کی طرح ہے۔ کشتی کے دو پہلو ہیں، جیسے ایک پہلو اگر ٹوٹ جائے یا خراب ہو جائے تو ناؤ چلنے والی نہیں ہے، ویسے ہی جو ہے حیات یہ زندگی ہے، ویسے ہی شادی شدہ زندگی ہے۔ اگر دونوں میں سے کوئی ایک خراب ہو جاتا ہے یا دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کو نہیں سمجھتا ہے تو ویسے ہی جیسے ناؤ ڈوب جاتی ہے خراب ہونے کی وجہ سے، اس کا بیلنس بگڑنے کی وجہ سے، ویسے ہی یہ زندگی بھی جو ہے خراب ہونے والی ہے، خراب ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا چاہیے اس چیز کا، اور ہم لوگ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کا بھی ہم لوگ کے بھائیوں، دوستوں اور مومنین کا جو نکاح ہوتا ہے، نکاح کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوشحال رکھ، اچھے سے رکھ، اللہ تعالیٰ ان کو جو ان کے نکاح کو بابرکت بنا، جن کا ہو گیا ہے اور جن کو ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھی جو ہے رحم سے پیش آ، ان کے لیے آسانی فرما۔ یہاں تک جو ہے شیخ رحمہ اللہ حقوق الزوجین کے بارے میں تھوڑا بتائیں، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے حق الزوج کیا ہے؟
یعنی شوہر کا حق کیا ہے، شوہر کا حق کیا ہے اس کے بارے میں بتلا رہے ہیں. کہتے ہیں المرأة المسلمة تتقرب إلى ربها سبحانه وتعالى بأداء حق زوجها عليها. کہتے ہیں کہ ایک مسلمان عورت مومنہ عورت اللہ تعالیٰ کے قریب کیسے جاتی ہے، کیسے جائے گی، کیسے جا سکتی ہے؟ کہتے ہیں کہ اپنے شوہر کی جو ہے اطاعت کر کے، اس کے جو ہے حق کو ادا کر کے، اس کے حق کو ادا کر کے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتی ہے. وَتَنْتَظِرُ الثَّوَابَ، اور کیا چیز اللہ تعالیٰ سے مانگتی ہے، کس چیز کا انتظار کرتی ہے؟ کہتے ہیں کہ ثواب کا انتظار کرتی ہے. وَحُسْنَ الْعَاقِبَةِ، اور کیا ہے اچھا جو ہے آخرت چاہتی ہے، اچھا خاتمہ چاہتی ہے کہ ہم دنیا میں جیسے بھی گزار لیں، اچھے سے گزار لیں، اپنے شوہر کا حق ادا کر دے، اور آخرت کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو اچھا بدلہ دے، اچھا بدلہ چاہتی ہے. تو فَهِيَ لَا تُؤَدِّي حَقَّ زَوْجِهَا مِنْ بَابِ الْمُقَابِلَةِ إِنْ أَعْطَاهَا أَعْطَتْهُ وَإِنْ مَنَعَهَا مَنَعَتْهُ. ہاں ایسا نہیں کرتی عورت کہ مقابلہ کرنا ہے. مقابلہ مطلب یعنی اگر شوہر اچھا کرے گا میرے ساتھ تو ہم بھی اچھا کریں گے، اگر شوہر میرے ساتھ برائی کرے گا یا کوئی چیز دینے سے منع کرے گا تب ہم بھی جو ہے کیا کیا منع کرتے ہیں دیکھ لیجئے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. لا تکونوا امعا، کہ امعا نہیں بن جاؤ. ان احسن الناس احسنت وان اساء الناس اسأت، اگر لوگ اچھا کریں گے تو ہم بھی اچھا کریں گے، اور لوگ برائی کریں گے تو ہم بھی برائی کریں گے. ایسا نہیں کرنا. احسن من اساء الیک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو سکھایا کہ جو تمہارے ساتھ ظلم کرتا ہے، برائی کرتا ہے، تم اس کے ساتھ اچھائی کرو. تو ایک زندگی کے لیے اور اس زندگی کے لیے، اگر ایک دن اس زندگی کے لیے جہاں ایک چیز بھی اگر ڈوب جائے یا ایک حصہ بھی اگر ڈوب جائے تو پورا ناؤ ڈوب جائے گا، اس کے لیے کتنا ضروری ہے ایسا ہونا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے کہتے ہیں دوسری حدیث میں انما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم، تم لوگ جو گناہ کرو گے تمہیں اس کا بوجھ اٹھانا پڑے گا، اور وہ لوگ جو گناہ کریں گے ان لوگوں کو اس کا بوجھ اٹھانا پڑے گا. تو تمہارے اوپر جو حق ہے نبھا دو. یہ ایسا نہیں ہو کہ تم حق نہیں نبھائے، گناہ ہو لے کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا پڑے. اور تمہارا اگر شوہر جو ہے، پتی جو ہے تمہارا حق نہیں نبھاتا ہے تو اس کو جو ہے ضرور بضرور جو ہے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، اور اس کا گناہ جو ہے اس کو اوپر لادا جائے گا. تم ایسا نہیں ہو. تم جو گناہ کرو گے تمہیں لے کر کے جانا ہے، اور وہ جو گناہ کرے گا اس کو لے کر کے جانا. یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے شوہر کا بہت سارا حقوق بتایا، شوہر کا بہت زیادہ حق ہے. کہتے ہیں اپنے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ لو كنت آمرا احدا ان يسجد لاحد، کہ اگر ہم، کتنی بڑی چیز ہے، کتنی بڑی چیز ہے کہ اگر ہم کسی کو اگر حکم دیتے سجدہ کرنے کا، سجدہ کرنا کسی کے لیے حرام ہے، کسی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ سجدہ کرنا حرام ہے، لیکن کہتے ہیں لو کنت آمرا، کہ اگر ہم کسی کو حکم دیتے سجدہ کرنے کا کہ سجدہ کرو تو کس کو دیتے؟ کہتے لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَن تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا. سبحان اللہ. تو ہم ضرور حکم دیتے کہ ایک عورت اپنے شوہر کو سجدہ کرے. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے. اور کہتے ہیں کیا ہے وَلَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ زَوْجِهَا، کہ ایک عورت جو ہے اپنے مرد کا جو ہے حق ادا نہیں کر سکتا. یعنی اتنا حق ہے اس کا کہ حق پورا ہی نہیں کر سکتا. اتنا زیادہ حق ہے، اتنا عظیم اس کا حق ہے کہ اس کا حق جو ہے
نبھا ہی نہیں سکتا، اتنا زیادہ حق ہے. کہتے ہیں حتی لو سألها نفسها على قطب لاعتته، یہاں تک کہ وہ جو اس کا مرد جو ہے، اس کا شوہر جو ہے، اس کو ایک ایسی قطب میں بلائے. قطب کیا کہتے ہیں؟ ایک ایسی جگہ، ایک ایسی چھوٹی جگہ میں بلائے اور پھر بھی وہ آ جائے، تب بھی جو ہے اپنے جو ہے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتے. یعنی شوہر بہت تکلیف میں ہے، بولنے کا مطلب یہ ہے، اور وہ جو ہے جو تو کر کے رہ رہی ہے، جیسے تیسے کر کے رہ رہی ہے، صبر کی ہوئی ہے، تب بھی جو ہے حق ادا نہیں کر سکی ہے. سبحان اللہ، تب بھی حق ادا نہیں ہوا ہے. سبحان اللہ. اور کہتے ہیں وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے حدیث میں، لا تجد امرأة حلاوة الایمان حتی تؤدی حق زوجها. کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ایک عورت ایمان کی حلاوت تب تک نہیں پا سکتی، ایمان کی حلاوت تب تک نہیں پا سکتی جب تک جو ہے اپنے شوہر کا حق ادا نہ کر دے. اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر دے. شوہر کا حق ادا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان سے جوڑ دیا ہے. سبحان اللہ. ایمان سے جوڑ دیا ہے کہ ایمان، اگر کسی میں دیکھنا ہے کہ ایمان ہے کہ نہیں ہے اس کے اندر، تو دیکھو کہ وہ اپنے شوہر کا حق ادا کرتی ہے یا نہیں کرتی. شوہر کا حق ادا کرتی ہے کہ نہیں کرتی. اگر شوہر کا حق ادا کرتی ہے تو مطلب کیا ہے کہ وہ جو ہے ایماندار عورت ہے، وہ ایماندار عورت ہے. جی. اور کیا ہے اس کے بعد دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، المرأة لا تؤدی حق اللہ حتی تؤدی حق زوجها. کیا ہے؟ ایک عورت اللہ تعالیٰ کا حق تب تک نہیں پورا کر سکتی جب تک اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرتے. شوہر کا حق ادا نہیں کرتے. پہلی حدیث میں ایمان کے ساتھ جوڑے، دوسری حدیث میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا تب ہوگا جب شوہر کا حق ادا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں، انما ہی جنتک و نارک. ارے تمہارا شوہر تمہارے لیے جنت ہے اور جہنم ہے. اگر اس کے ساتھ اچھا سے پیش آتی ہو، اس کے فرما برداری کرتی ہو، تو کیا ہے؟ وہ تمہارے لیے جنت ہے. اور اگر نافرمانی کرتی ہو، اس کے ساتھ اچھے سے پیش نہیں آتی ہو، سوء اخلاق کے سے پہ جاتی ہو، تو کیا ہے؟ وہ تمہارے لیے جہنم کا سبب بنے گا. جہنم کا سبب، جہنم کا سبب بنے. کتنی بڑی چیز ہے، کتنی بڑی چیز ہے. لیکن آج اکثر دیکھتے ہیں ہم لوگ کہ یعنی کچھ سمجھتی ہی نہیں عورت اپنے شوہر کے حق کو. مومنہ عورت، نیک عورت جو ہے ایسی نہیں ہوتی. نیک عورت ایسے نہیں ہوتی ہے. وہ اپنے جو شوہر کا حق سمجھتی ہے اور نبھاتی ہے. اور کیوں نہیں نبھائے؟ اتنا بڑا جو اللہ تعالیٰ حق رکھ دیے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دوسری حدیث میں فرماتے ہیں کہ لو تعلم المرأة حق زوجها عليها ما قعدت ما حضر غداؤه وعشاؤه حتى يفرغ. کہتے ہیں کہ اگر ایک عورت کتنا حق ہے اس کا شوہر کا اس کے اوپر، کتنا حق ہے اس کے شوہر کا اس کے اوپر، یہ اگر جان لے تو وہ بیٹھے گی نہیں چین سے. کھانا لائے گی، کبھی ناشتہ لائے گی، کبھی رات کا کھانا، یعنی کبھی خدمت کرنے کے لیے آئے گی. چین سے ایک بار بھی نہیں بیٹھے گی، چین سے ایک بار بھی بیٹھنے والی نہیں یہاں، جب تک کہ شوہر جو ہے فارغ نہ ہو جائے. یعنی شوہر یہ جو ہے ایک دم بولتے کہ ہاں ہو گیا بس. جب تک شوہر جو ہے پورا کیا کہتے ہیں اس کو اطمینان نہ ہو جائے، تب تک جو ہے وہ چین سے نہیں بیٹھے گی. یہ مقام ہے شوہر کا. تو ہمیشہ یہ جان کے رکھنا چاہیے، سمجھ کر کے رکھنا چاہیے کہ ایک مسلمان عورت کو، ایک نیک عورت کو کہ بہت زیادہ اس کے اوپر حق ہے. یہ حق جو ہے بہت بڑا حق ہے. یہ جب تک ادا نہیں کریں گے تب تک اللہ تعالیٰ کا بھی حق ادا نہیں ہوگا. اور کہتے ہیں شیخ رحمہ اللہ حفظہ اللہ،
کہتے ہیں المرأة المسلمة الصالحة اذا ادت حق زوجها لا تمتن عليه بذلك بل تعلم لزوجها فضلها. کیا ہے؟ جب مسلمان عورت جو نیک ہے اپنے شوہر کا حق ادا کرتی ہے تو یہ نہیں سمجھے کہ ہم بہت زیادہ کچھ کر لیں، احسان نہیں جتلائے کہ ہم تو بہت کرتے ہیں آپ کے لیے. نہیں، صحیح نہیں. ہم تو آپ کے لیے بہت کر رہے ہیں، احسان نہیں جتائے. احسان جتلانا صحیح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم. سبحان اللہ. جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور نہ ہی جتلاتا ہے اور نہ ہی تکلیف دیتا ہے، ایسا اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے اگر راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس کے لیے بہت زیادہ اجر ہے. جتلانا جو ہے کتنی بڑی چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کتنی بری چیز ہے، اس کے بارے میں بتلاتے ہیں. کیا ہے؟ کہتے ہیں لا يدخل الجنة منان، کہ جو احسان جتلانے والا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ بچائے. تو احسان جتلانے والی نہیں ہو، بلکہ یہ سمجھے کہ ہاں یہ جو ہے فضل ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ ہم کو جو ہے اس کو جو ہے نبھانے کا موقع مل رہا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ سے اس کی دین کی حفاظت ہو رہی ہے، اس کی جو ہے عزت کی حفاظت ہو رہی ہے. تو ہمیشہ اس چیز کو جو ہے سمجھنا چاہیے اور شیطان کے اس میں نہیں جائے کہ شیطان بہت وسوسہ دیتا ہے کہ نہیں بھائی ہم خالی یہ کام کرتے رہتے ہیں، ہم صرف کام کرتے رہتے ہیں، یہ آرام کرتے رہتے ہیں، ہم اتنا کام کرتے ہیں پھر بھی میری کوئی قدر نہیں. ایسا نہیں، آپ کی قدر ہے، اس وجہ سے آپ گھر میں ہیں. تو کیا چاہیے کہ اچھے سے رہے، رحمت کے ساتھ، نرم کے ساتھ، جیسے سکون رہے. ایسا نہیں رہے کہ یعنی گھر کو خراب کرنا یہ مقصد رہے، جھگڑا لڑائی کرنا مقصد، ایسا نہیں. اس کے بعد کہتے ہیں المرأة الصالحة المبارکہ تعلم انہا لیست اماعا فی بیتہا. یہی چیز ہے. کیا ہے؟ ایک نیک عورت جانتی ہے کہ وہ اماع نہیں ہے. اماع اپنے گھر میں نہیں ہے. اماع مطلب وہی بات ہے جو ہم اس سے پہلے بتائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حدیث میں، بھلے حدیث میں جو ہے کمزوری ہے، کہتے ہیں لا تکونوا اماع. اماع نہیں بن جاؤ، اماع نہیں بن جاؤ. اماع کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اماع کیا ہے؟ کہتے ہیں ان احسن الناس احسنت وان اساء الناس اسأت. لوگ اچھائی کریں گے تو ہم بھی اچھائی کریں گے، اور اگر لوگ برائی کریں گے تو ہم بھی برائی کریں گے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. غلط بات ہے بالکل، ایسا نہیں بننا ہے. ادفع بالتی ہی احسن. آپ جو ہے اچھے طریقے سے کوئی بھی کام کیجئے، کوئی بھی بدلہ دیجئے کسی کو، تو آپ جو ہے مقابلہ نہیں کیجئے. ادفع بالتی ہی احسن، جو اچھا ہے، اچھائی کا برائی کا بدلہ اچھائی سے دیجئے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں المرأة کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. کیا ہے؟ تم میں سے ہر کوئی جو ہے وہ راعی ہے، ذمہ دار ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن پوچھے گا. اسی میں کیا کہتے ہیں المرأة راعیۃ فی بیت زوجہا وہی مسئولۃ عن رعیتہا. یہ تمہاری عورتیں جو ہے، عورت لوگ جو ہے اپنے شوہر کے گھر کی جو ہے وہ لوگ ذمہ دار ہیں، وہ لوگ ذمہ دار ہیں. وہی مسئولۃ عنہا، اور اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا قیامت کے دن. اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ کیسے نبھائی، اور کیا ہے، کیسے یہ کیا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوسری میں حدیث میں کہتے ہیں ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ یوم یموت وہو غاش لرعیتہ. کوئی بھی بندہ ایسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو راعی بنائے، ذمہ دار بنا دیے، ذمہ دار بن چکی ہے آپ، تو کیا ہے آپ جو ہے ذمہ داری اچھے سے نہیں بھی نبھاتی. وَهُوَ غَاشٌ لِرَعِيَّتِهِ.
وہ جو ہے اپنے ذمہ داری کا صحیح سے نہیں نبھاتی ہے، ڈنڈی مارتی ہے، ذمہ داری سے بھاگتی ہے، تو کیا ہے؟ الا حرم اللہ علیہ الجنہ. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ بچائے، سب کو بچائے. الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیتے ہیں جو عورت ایسا کرتی ہے. کوئی بھی بندہ اگر اپنے ذمہ داری سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے، جو ذمہ داری لے لیا لیکن اب ذمہ داری صحیح سے نہیں نبھاتا ہے، لاپرواہی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیتے. کتنی بڑی بات ہے. ينبغي علينا ان نعلم النساء ما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں یہ یہاں مرد کا بھی ایک رول کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے اوپر یہ واجب ہے، ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنی عورتوں کو سکھائے کہ کیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہیں اس کے شوہر کے بارے میں، کیا حقوق ہے، کیا حقوق ہے اس کے بارے میں، اس کو بتائیں ہم لوگ، تاکہ وہ جو ہے اپنے شوہر کو راضی کر لے، اور شوہر کو راضی کرتے ہوئے اپنے رب کو بھی راضی کر لے، اور یہاں بھی سعادت پا جائے، کامیابی پا جائے، اور آخرت میں بھی کامیابی پا جائے. اس کے بعد کہتے ہیں شیخ حافظہ اللہ، من حق الزوج على زوجته ان تطيعه في غیر معصیت اللہ. سبحان اللہ. شیخ کتنا اچھا لکھے ہیں نا کتاب کو. کہتے ہیں کہ اب جو ہے اور ایک حق بتاتے ہیں عورت کا. کیا حق ہے، کیا کرنا چاہیے؟ ان تطیعہ، کیا ہے؟ اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے. ہاں، صرف ایک شرط کے ساتھ. کیا ہے؟ غیر معصیت اللہ، معصیت نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم دیتے ہیں، گناہ کا حکم دے، کہتے ہیں بے پردہ چلے جاؤ، بے پردہ گھومو، پردہ نہیں کرو، یا کیا ہے گانا گاؤ، یا ایسے چیز جو حرام ہے. حرام چیز کرنے کی نہیں کہتے ہیں دوسرے سے جا کر کے ملو، میرے دوستوں کے سامنے آؤ، ایسا چیز کہتے ہیں. تو یہ جو ہے جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے معصیت میں اگر کوئی بات کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے لیے کہتے ہیں، تو اس کی اطاعت نہیں ہے. باقی سب کچھ میں اطاعت کرنی واجب ہے، اطاعت کرنا ہی ہے. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایّ النساء خیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل عورت کون ہے؟ سب سے افضل عورت کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بتلا دیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، التی تسرہ اذا نظر وتطیعہ اذا امر. کیا ہے؟ جس کو دیکھنے سے خوشی ملتی ہے، اور کیا ہے؟ جس کو حکم دینے سے وہ حکم کی پیروی کرتی ہے. حکم دینے سے، کوئی بات کہنے سے سنتی ہے، مانتی ہے، اس پر عمل کرتی ہے. یہی عورت سب سے افضل ہے، یہی عورت سب سے افضل ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اور جو لوگ کمارے ہیں ایسی بیوی نصیب فرما، اور جن کی شادی ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی بیویوں کو بھی ہے فرما بردار بنا. آمین بولیے بھائی جیسے. فالمرأة الصالحة المبارکہ تطیع زوجہا اذا امر. کہتے ہیں کہ نیک عورت جو ہوتی ہے وہ اپنے اور شوہر کی جو ہے اطاعت کرتی ہے، اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، اس کی ہر بات سنتی ہے، جو بھی کہتا ہے وہ جس چیز کا حکم دیتے ہیں، چاہے وہ پہننے کے لیے ہو، یا رہنے کے لیے ہو، یا کھانے کے لیے ہو، یا پینے کے لیے ہو، یا کچھ بھی ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں ہوتی ہے تو کیا ہے؟ سنتی ہے وہ. اور دوسرے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها. کہ اگر عورت کیا کر لے؟ 5 وقت کی نماز پڑھ لے، 5 وقتی فرض نماز جو ہے 5 وقتی نماز پڑھ لی، وصامت شهرها، اور کیا ہے؟ رمضان کی روزے رکھ لی، وحفظت فرجها، اور کیا ہے؟ اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر لی، واطاعت زوجها، اور کیا ہے؟ اپنے شوہر کی اطاعت کر لی. 4 چیز کتنے ہوئے؟ 4 چیز. کیا ہے؟ نماز پڑھ لی، اور کیا ہے؟ رمضان کے روزے رکھ لی، اور
اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر لی، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اور اپنے شوہر کی اطاعت کر لی. شوہر کی اطاعت کرتی ہے، فرما برداری کرتی ہے، شوہر جو جس چیز کا حکم دیتا ہے اس کو مانتی ہے، تو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے قیل لہا ادخلی الجنہ. قیامت کے دن سب پریشان ہیں، اور اس کو کیا کہا جا رہا ہے؟ ادخلی الجنہ، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ. من ای ابواب الجنت شئتی، جس دروازے سے جنت میں جانا ہے تم جنت میں چلے جاؤ. سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی فضیلت. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو کیا ہے؟ ایک عورت کیسی ہوتی ہے؟ ایک نیک عورت کیسی ہوتی ہے؟ اپنے شوہر کی اطاعت کرنے والی ہوتی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں بدترین لوگوں کے بارے میں فرماتے کیا ہے؟ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اشد الناس عذابا یوم القیامت اثنان، قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب ہونے والا ہے، جس کو سب سے زیادہ جس کو عذاب ہوگا وہ دو قسم کے لوگ ہیں. پہلے تو عورت ہے، کیا ہے؟ امرأۃ عصت زوجہا، وہ عورت جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، وہ عورت جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے. سبحان اللہ، کتنی بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ بچائے. اگر شوہر کی نافرمانی کر رہے ہیں، نافرمانی کیے جا رہے ہیں، تو کیا کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ عذاب ہونے والا اس کو ہے. اور کیا ہے؟ وَإِمَامٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، اور ایسا امام جو ایسی قوم کی امامتی کرتا ہے جو اس کو پسند نہیں کرتے. یعنی نیک لوگ ہیں، نیک لوگوں کا امام کون بنا ہے؟ خراب آدمی، تو لوگ اس کو پسند نہیں کرتے، تو اس کو بھی سب سے زیادہ عذاب ہونے والا ہے. تو ایک عورت کو ہمیشہ چاہیے، نیک عورت کو، عورت تو بہت ساری ہے، نیک عورت کو کیا چاہیے کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اسی کی فکر میں رہے، اور جو ہے اس کے نافرمانی سے بچے، اس کو جو ہے نافرمانی سے ڈرے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوگا. کتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ عذاب میں مبتلا کریں گے. تو کیا ہے؟ کس کو کریں گے؟ انہی لوگوں کو. اس کو امام ترمذی رحمہ اللہ نقل کرنے والے ہیں. ہاں، جیسے ہم اس سے پہلے ہی بولے کہ اگر کسی نافرمانی کا حکم دے رہے تو جو ہے اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی، اس کی نافرمانی میں اطاعت نہیں کی جائے گی. جیسے کہتا ہے شوہر کہ پردہ کر کے نہیں نکلو، یا پھر ایسا اسٹائل کرو، ایسا اسٹائل کر کے میرے دوستوں کے پاس جاؤ، میرے دوستوں سے جا کر کے ملو، ان سے جو ہے جا کر کے چیٹ کرو، ویڈیو کال کرو، وغیرہ وغیرہ جو آج ہوتا ہے، یہ سب اگر حکم دیتے ہیں تو جائز نہیں ہے. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کیا ہے؟ کسی مخلوق کے جو ہے اطاعت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی معصیت جائز نہیں ہے. کسی کے فرما برداری کر رہے ہیں، کسی کا بات مان رہے ہیں آپ، تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے جو بات کو ٹھکراتے ہوئے کسی اور کی بات کو ماننا یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے. تو ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے، ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ جس کی بھی ہم لوگ اطاعت کریں، چاہے مرد ہو یا عورت ہے، سب کے لیے ہے یہ کہ جس کی بھی ہم لوگ اطاعت کریں تو اطاعت صرف اور صرف نیکی میں ہوگی، یا مباح کام میں ہوگا، جو حرام نہیں ہے اس کام میں ہوگا. اگر حرام کام کا حکم دیں گے تو اطاعت اور اتباع جائز نہیں ہے. اس کے بعد کہتے ہیں ایھا الاخوہ من حق الزوج علی زوجته ان تشکرہ علی ما یؤدیہ الیہا ولا تکفر عشرتہ. کیا ہے اے میرے بھائی لوگ، اور ایک حق گناتے ہیں، کیا ہے؟ بیوی کا حق اس کے شوہر پر کیا ہے؟ ان تشکرہ علی ما یؤدیہ الیہ، جس کا جو ہے جو وہ چیز دیتا ہے اس کا شوہر، اگر اس کو کچھ دیتا ہے، چاہے کچھ گفٹ دیا، کھانے کا دیا، کچھ بھی اگر دیتا ہے تو کیا ہے؟ شکریہ ادا کرے.
ولا تکفر عشرتہ، اور کیا ہے نافرمانی نہیں کرے، عیش و عشرت کی جیسے رہ رہے ہیں الحمدللہ کہیں، الحمدللہ کتنی اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں، ایسا نہیں کریں کہ نہیں ہوئے اتنے پریشانی میں ہے، یہ نہیں ملتا وہ نہیں ملتا، ایسا نہیں کریں۔ تکفرن العشیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بولے ایسا نہیں ہونا چاہیے، جو حدیث آنے والی ہے انشاءاللہ۔ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ينظر اللہ الى المرأة لا تشکر لزوجها وهي لا تستغنی عنہ، کیا ہے کسی عورت کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہیں دیکھیں گے، نہیں دیکھیں گے مطلب کیا ہے، رحمت کے نظر سے نہیں دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو حاصل نہیں ہونے والی ہے۔ کون ہے جو اپنے جو ہے شوہر کی جو ہے شکر گزار نہیں ہے، شکر گزار نہیں ہے، نافرمانی کرتی رہتی ہے، ناشکری کرتی رہتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ جتنا ہو سکے وہ دیتا ہے، لیکن یہ جو ہے ہمیشہ کہتی ہے نہیں ہم سے نہیں ہوتا ہے، اپنے آپ کو مستغنی کہتی ہے، کہتے ہیں نہیں ہم تو بے نیاز ہیں، بے نیاز ہے، تمہاری ضرورت نہیں ہے ہم کو، ہم اکیلا جی سکتے۔ ایسی عورت کو اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی مستحق یہ بندی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اس سے بچنا چاہیے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں کہتے ہیں کہ رأیت النار فلم ارى قط كاليوم افظع ورأیت اکثر اہلها النساء، کیا ہے کہ ہم جہنم میں دیکھے، اور جہنم کیا ہے ابل رہا تھا، ایک کے اوپر ایک کو کھا رہا تھا، ایسا تھا کہ پھٹ جائے گا ایسے جہنم، اور کیا ہے اس میں دیکھے گی اکثر جو اس میں جہنمی ہیں وہ عورتیں ہیں، وہ عورتیں ہیں۔ پوچھتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسلمان عورت ہے، نیک عورت ہے، جہنم سے بچنے کی یہ ہے، اس کو جہنم سے بچنا چاہتی ہے، کیا ہے پوچھتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں، یہ کیا ہے بیما یا رسول اللہ، اس کی وجہ کیا ہے، ہم لوگ سب سے زیادہ جو ہے جہنم میں ہیں، آپ جہنم میں سب سے زیادہ ہم لوگوں کو دیکھیں، ایسا کیوں؟ تو کیا کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکفرہن، کفر کی وجہ سے، نافرمانی ناشکری کی وجہ سے، کیا ہے ناشکری کی وجہ سے۔ اور دوسری حدیث میں کیا ہے یکفرن العشیرہ ویکفرن الاحسان، کیا ہے وہ لوگ جو ہے عیش و عشرت کی یعنی کچھ اگر اس کا پتی دیتے ہوئے آ رہا ہے تو اس کی جو ہے نافرمانی کرتا ہے، اس کی ناشکری کرتا ہے، ناشکری کرتی ہے، وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ، اور احسان کی بھی ناشکری کرتی ہے۔ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَىٰ إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ كُلَّهُ، کہتے ہیں کہ اگر تم اس کے اوپر احسان کرو گے پوری زندگی احسان کیے تم، لیکن پھر اگر کچھ خراب لگ گیا، اگر کچھ نہیں دیے تو کیا کہتی ہے ما رأیت منکی خیرا قط، ما رأیت منکی خیرا قط، ہم تو آج تک کبھی آپ کے پاس سکھ نہیں پائے، آج تک آپ سے کوئی خوشی مجھے نہیں ملی، یہ جو ہے یہ عورت جو ہے جہنم میں جائے گی، یہ ناشکری عورت، یہی ناشکری کی وجہ سے کہاں گئی جہنم میں، یا اللہ تعالیٰ بچائے۔ جیسے کہ اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث گزری کہ اللہ تعالیٰ رحمت کے نظر سے نہیں دیکھیں گے، وہ نسائی کی روایت ہے، اور یہ جو روایت ہے وہ یہ بخاری کی، مسلم وغیرہ کی روایت ہے جی۔ تو یہاں رکیں انشاءاللہ یا اور کریں، یہیں رکتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک ولا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ انشاءاللہ پھر جو ہے ہم لوگ 32 کے آخر سے یعنی 33 ہی سمجھ لیے، 33 صفحہ سے شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نیک سمجھ بوجھ کی توفیق عطا فرما، جس کے جو حقوق ہے اس کو نبھانے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔